وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنون الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آواز بڑھا دیں بس، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام جناب محترم الحاج امین الرشید صاحب، جناب محترم الحاج خلیفہ محمد سلیمان صاحب، جناب محترم الحاج سید سمیع الدین شاہ صاحب، محترم علامہ مفتی زاہد اللہ صاحب، جملہ مہمانان گرامی قدر، جملہ انتظامیہ مسجد حاضہ، بالخصوص جملہ اولاد پاک محترم حاجی بہادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ منہاج القرآن، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کوہاٹ کے جملہ عہدیداران، وابستگان، رفقا، محبان، جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی ماہانہ درس قرآن قرآن کی اس بابرکت و رونق محفل سعید میں ہم سب حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ماہ رجب کی مناسبت سے ہمارا آج کا مضمون معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فلسفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند کلمات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور ہر کمزوری سے، یعنی اللہ کی ذات. اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے محبوب اور پیارے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک.
سامعین وقار، قبل اس کے میں اپنے مضمون کا آغاز کروں، ایک بڑا اہم سوال جو اکثر و بیشتر اس معجزہ معراج کے متعلق کیا جاتا ہے، اس کا ایک انتہائی مختصر اور جامع جواب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سفر مبارک ہے، یہ سفر مبارک آقا علیہ السلام کا مبارک جسمانی سفر تھا یا یہ خواب ہے؟ اس پر بہت سارے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کا جسمانی سفر مبارک ہے، مگر ایک بڑی لطیف اور عمدہ بات جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے ایک اچھوتے انداز میں اس کا ایک منفرد جواب دیا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جتنے اعتراضات اس معجزہ پر اور اس واقعہ پر کیے جاتے ہیں، آواز کیوں خراب کر رہی ہے؟ جتنے اعتراضات اس واقعہ پر اور اس معجزہ پر کیے جاتے ہیں، یہ اعتراضات ہی اس واقعہ کے جسمانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بڑی لطیف بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ میں بلا تشبیہ و بلا مثال ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے میں ایک بات یہ بیان کروں کہ میں نے ایک خواب ایسا دیکھا کہ خواب میں مجھے رب کائنات نے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی دربار بغداد شریف کی حاضری نصیب فرمائی، پھر اس کے بعد رب کائنات نے مجھے مکہ مکرمہ میں ایک ہی خواب کی بات کر رہا ہوں حاضری نصیب فرمائی، میں نے عمرہ ادا کیا اور پھر مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر میں واپس آ گیا۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ خواب بیان کروں، اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اس خواب پر کسی شخص کو بھی کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی شخص بھی یہ کہے گا کہ یہ ایک خواب میں اتنے سفر کیسے ہو گئے، کہ 2-3 گھنٹے کی نیند میں آپ نے اتنا کچھ کیسے کر لیا؟ نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی پریشانی، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے مبارکباد دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے، بہت اچھا خواب ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بس اب ذرا دیکھیں، ہم یو ٹرن لیتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں یہ خواب نہیں ہے، یہ سب ایک رات کی بات ہے، رات کو جب آپ سو گئے تو میں بغداد شریف بھی گیا، مکہ شریف بھی گیا اور مدینہ طیبہ بھی حاضر ہو کر واپس آ گیا، اب آپ میری بات کو مانیں گے؟ بولیے۔ ہر کوئی اپنی لہجے میں اپنی طور پر ایک سوال کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا، ایک رات میں ایسا کیسے ممکن ہے؟ اب کی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اگر میں خواب کی بات کرتا تو کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، اور جب میں نے کہا کہ میں نے خود سفر کیا ہے، میں گیا ہوں، اس پر ہر بندے نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بس معاملہ یہی تھا۔ اگر آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے تو روئے زمین کا کوئی شخص اس کا انکار نہ کرتا، کسی کو کوئی سوال نہ آتا، کوئی پریشانی نہ آتی۔ یہ الجھنیں پیدا اس لیے ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ خواب والا نہیں ہے، رب کائنات نے مجھے سیر کرائی۔ اب انسان کی عقل جاننے سے قاصر آ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لمحے میں کل کائنات کی سیر کر کے آئے۔
تو بات یہ ہے سمجھنے والی کہ جتنے اعتراضات اس پر کیے جاتے ہیں یہ اس واقعہ معراج کے جسمانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر یہ بات خواب کی ہوتی تو کبھی نہ کسی نے اعتراض کرنا تھا نہ کوئی آج کرتا۔ اب اس کے ساتھ وہ واقعہ جوڑیں کہ جب کفار و مشرکین نے یہ بات سنی آقا علیہ السلام کے سفر معراج کی، وہ دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ اب جواب دیجیے ذرا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں یہ سارے سفر کر کے آ جائے؟ یہ سوال کیا تو آپ نے جواب دیا فوراً کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ شاید مراد پوری ہو جائے گی۔ اب ان کا کہنا یہ تھا اچھا پھر یہ دعویٰ آپ کے صاحب نے کیا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے صاحب یعنی آپ کے دوست نے، صاحب سے مراد آپ کے صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان کا دعویٰ ہے تو پھر ہو سکتا ہے، اگر یہ بات وہ فرما رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو وہ سارے کافر کہنے لگے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، ابھی فوراً آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا، اور وہ بھی ہم سے سن کر کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں ان سے نہیں سنا آپ نے، تو اتنی جلدی آپ نے کیسے مان لیا کہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو آپ نے جواب دیا اس لیے کہ کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ جملہ محبوب فرمائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ پوچھا کس لیے ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کا شمار کبھی کسی کوئی میں نہیں کیا۔ یہ ہے عقیدہ، ہم نے اپنے محبوب کا شمار کبھی کسی کوئی میں نہیں کیا، ہم نے ساری کائنات کو ایک طرف رکھا ہے اور سنے یار کا مقام ہمیشہ سب سے جدا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس محبوب کے سفر پاک کی بات ہے جو ہم آج کرنا چاہتے ہیں۔ تو سامعین الوقار، اب دیکھیے اس آیت کریمہ پر آپ توجہ فرمائیں جو میں نے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ نمبر 1 ہے۔ یہاں رب کائنات نے فرمایا وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی رات کے مختصر سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے مبارک ہے آقا علیہ السلام کا، کیا یہ مسجد حرام سے صرف مسجد اقصی تک تھا؟ بولیے بولیے، نہیں، مسجد حرام سے صرف مسجد اقصی تک نہیں تھا، اس سے آگے بھی تھا یہ سفر جس کا ذکر پارہ نمبر 27 سورہ النجم میں ملتا ہے۔ اور آگے کا سفر کیا ہے پھر اس کو میں تفصیل سے دوں گا۔ آگے کا سفر یہ ہے کہ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر چلتے چلتے سفر پاک فکان قاب قوسین ادنی تک گئے۔ یہ ہے سفر مبارک، اقصی تک نہیں ہے۔ اب سنیے جس انداز سے یہ بات میں آپ کو صرف سنانا نہیں، اگر اللہ قبول کر لے تو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو منزل تھی اس رات کی جہاں تک جانا تھا وہ منزل تھی قاب قوسین او ادنی۔ ٹھیک ہے یہ بات، یہ تو ثابت ہے نا قرآن سے حدیث سے۔ اب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب جانا آپ نے او ادنی تھا تو پھر رب کائنات پہلے ان کو اقصی کیوں لے گیا؟ یہ فلسفہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا معراج کا، تو یہ فلسفہ ذرا سمجھیں۔ پھر اقصی سے سدرہ کیوں لے گیا اور پھر وہاں پہنچے جو منزل تھی قاب قوسین او ادنی؟ رب کائنات سیدھا ان کو مسجد حرام مکہ شریف سے او ادنی تک لے جاتا، سیدھا لے جاتا۔ یہ جو اس نے روٹ بنایا ہے کہ پہلے اقصی جائیں پھر سدرہ لے گیا اور پھر وہاں تک، یہ کیوں؟ یہ سوال آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ اب میں آپ کے علاقے کی ایک مثال دیتا ہوں، علاقے کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص یہاں کوہاٹ شہر میں رہنے والا ارادہ کرے کہ میں نے دربار عالیہ گنگول شریف میں حاضری دینی ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو دربار عالیہ گنگول شریف حاضری دینے کے لیے وہ ایسا کرے کہ پہلے بنو چلا جائے، پھر وہاں سے جنڈ چلا جائے اور پھر دربار شریف پر آئے۔
کوئی شخص بھی ایسا روٹ بنائے گا؟ بولیے، سارے بولے ذرا، نہیں ہوتا۔ جس نے بھی جانا ہے وہ سیدھا ادب احترام سے دربار شریف کی حاضری دے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پہلے بنوں کی طرف چلا جائے یا جنڈ چلا جائے اور یہ سارا گھوم کر پھر ادھر آئے۔ اب اس مثال کو یہی چھوڑ دیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب جانا کعبہ قوسین و ادنا تھا تو پھر رب کائنات انہیں پہلے مسجد اقصیٰ کیوں لے گیا؟ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر آگے رب کائنات کی قربتوں تک گئے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ فلسفہ سمجھنے والا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اس کا تعلق سارے کا سارا ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے اللہ کرے اس میں پختگی آئے، اور جہاں کہیں کمی کری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ہدایت فرمائے۔ یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے۔ اب سنیں ذرا توجہ سے، تو یہ روح رب کائنات نے اس لیے ایسا بنایا کہ رب کائنات نے صرف آقا علیہ السلام کو معراج نہیں کرایا۔ جملہ غور سے سنیں، صرف معراج نہیں ہوا، رب کائنات نے اس سفر کو اتنا کامل کر دیا، اتنا کامل کر دیا کہ رب کائنات نے کسی لحاظ اور کسی جہت سے بھی کہیں تشنگی نہیں رہنے دی، اور اس سفر کو ایسا مبارک بنایا کہ رب کائنات نے وہ معراج کرائی کہ خود معراج کی بھی معراج ہو گئی۔ یہ عقیدہ آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، ذات مبارک، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ذات ہے، اس ذات کے رب کائنات نے 3 مبارک گوشے بنائے ہیں۔ 3 گوشے ہیں، تو یہ 3 اسٹیشن اس لیے رکھے کہ رب کائنات نے ہر اسٹیشن پر اپنے محبوب پاک کی مبارک ذات کے ہر گوشے کی معراج کرائی۔ ہر اسٹیشن پر ایک گوشے کی معراج ہوتی چلی گئی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اس ذات مبارک کے گوشے کون سے ہیں؟ تو سنیے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کا ایک گوشہ ہے جسے کہا جاتا ہے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ میرے ساتھ بولیں گے، کیا ہے؟ بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی تفصیل آپ کو دیتا ہوں، مگر جملہ سمجھ لیں، وہ ذات ساری صرف بشریت نہیں ہے۔ یہ پریشانی اور الجھن ہے، یہاں علم کو سمجھ نہیں آئی، عقل بات جان نہیں سکی۔ یہ جو بشریت ہے یہ آقا علیہ السلام کی کل ذات نہیں ہے، یہ اس مبارک ذات کا ایک گوشہ ہے۔ یہ ایک شان ہے جو محبوب کو عطا کی رب کائنات نے۔ اب آ جائیں دوسرا گوشہ کیا ہے؟ تو دوسرا گوشہ ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی کل ذات نہیں ہے، یہ بھی کل ذات نہیں ہے، یہ بھی اس ذات کا ایک مبارک گوشہ ہے۔ اب تیسرا گوشہ کون سا ہے؟ اس پر توجہ فرمائیں، وہ ہے حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں زیادہ مزہ ہے، کیا؟ راز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو راز کوئی نہیں جانتا رب کے سوا۔ اب آپ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ تو یہ 3 گوشے ہیں جو آقا علیہ السلام کی مبارک ذات کے ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ 3 اسٹیشن اس لیے بنائے کہ اس نے ہر اسٹیشن پر ایک گوشے کا معراج کرایا۔ اب اس کو تفصیل سے لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام آرام فرمائیں، اور جبریل امین کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ۔ اب جبریل امین حاضر ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آرام فرمائے۔ اب یہاں ایک امتحان تھا جبرائیل کا، اور وہ کیا تھا کہ دیکھنا یہ تھا کہ یہ ہمارے محبوب کو کیسے جگائے گا۔
1000 طریقے ہیں نا جگانے کے. بندہ آواز دے کر جگا سکتا ہے, قدم پکڑ کر جگا سکتا ہے, ہاتھ سے ہلا کر جگا سکتا ہے, 100 طریقے ہیں, سلام کر کے جگا سکتا ہے. جبریل امین نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام آرام فرمائے تو جبریل امین نے یہ سوچا کہ از خود میں کوئی طریقہ نہیں اپناتا یار کو جگانے کا. واہ واہ, کہ کہیں محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو بدل کے مولا کی طرف اور جا کر عرض کرتے ہیں محبوب میں محبوب کو لانے تو گیا ہوں مگر صرف یہ بتا کہ محبوب کو جگانا کیسے ہے, محبوب کو جگانا کیسے ہے. تو رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل یہ جو تو نے ہمارے محبوب کا ادب کیا ہے نا, یہ ادب, یہ جملہ غور سے سنیں, یہ جو تو نے ہمارے محبوب کا ادب کیا ہے خدا جانے تجھے کبھی یہ صلہ ملتا یا نہ ملتا. کیا خبر یہ اجر تجھے کبھی ملتا یا نہ ملتا. تو یہ جو تو ادب کر کے آیا ہے نا, جا اس ادب کا تجھے صلہ دیتے. مولا کیا صلہ ہے کہ جلدی سے جا اور سونے یار کے مبارک قدموں کے تلووں کو چوم لے. اشاق یہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل کی معراج تھی. واہ واہ, تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ تیرے نقش قدم تک پہنچا. آپ سمجھ گئے بات ہے نہیں. تو جبریل امین نے آقا علیہ السلام کی مبارک قدموں کی تلیوں کو بوسہ دیا اور آقا علیہ السلام بیدار ہوئے. اب یہاں یہ میں نے بات کیوں بتائی آپ کو, توجہ کریں اس پر. اگر رب کائنات چاہتا تو جبریل امین سے یہ کہتا کہ محبوب کی مبارک پیشانی کا بوسہ لو, مبارک لبوں کا بوسہ دو, مبارک رخسار کا بوسہ دو, گردن مبارک پر بوسہ دو, دست مبارک کا بوسہ دو. رب کائنات نے آخر قدم کیوں چومائے, اس میں بھی کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ سنیں وہ حکمت کیا ہے. وہ رب کائنات اپنی شان ہے یہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جبرائیل تو استاد تھا. استغفر اللہ, کہا لوگوں نے کہ وہ استاد تھا, سکھانے آتا تھا. تو رب کائنات نے کہا کہ یہ فلسفہ بھی آج کلیئر کر دے اور جا کر قدم چوم تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ قدم چومنا کبھی استاد کا کام نہیں ہوتا, یہ شاگردوں کا کام ہوتا. کبھی استاد نے بھی قدم چومے ہیں شاگرد کے؟ بولیے, یہ تو شاگردوں کا کام ہے. اس نے فوراً آ کر قدم چومے اور اعلان کر دیا خبردار مجھے استاد نہ کہنا, میں تو غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آ کر السلام بیدار ہوئے, اب وضو فرمایا اور سفر چلا. اور سفر کیسا تھا کہ آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچے. اپنے باریکیوں میں نہیں جاؤں گا چونکہ آپ جانتے ہیں وقت تھوڑا ہے. مسجد اقصیٰ میں پہنچے, تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر حاضر ہیں اور وہاں آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب نے نماز ادا کی, سب نے نماز ادا کی. اب یہاں نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہ نماز کیا ہے, اس کے اندر راز کیا ہے نماز جو ادا کروائے. تو وہ یہ ہے, غور سے سنیں, یہ جو بشریت ہے نا, بشریت 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 کا کمال نبوت ہے. بشر کے لیے نبوت سے اوپر کوئی سیٹ بولیے نہیں ہے. جیسے میں سادہ سا کوئی آپ کو سمجھاؤں, ایک عام بندہ ہوتا ہے جو اس سے اچھا وہ مسلمان ہے, جو اس سے اچھا ہے وہ مومن ہے, جو اس سے اچھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے, جو اس سے اچھا ہے اس کو کتب کہہ دیتے ہیں, پھر کلندر کہہ دیتے ہیں, پھر غوث کہہ دیتے ہیں, پھر غوث العظم آ جاتے ہیں, پھر تبع تابعین ہیں, پھر تابعین ہیں, پھر صحابہ ہیں, پھر اس میں عشرہ مبشرہ ہیں, پھر خلفائے راشدین ہیں, پھر سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے رضی اللہ عنہ, پھر انبیاء کرام اور پھر آقا رسول اللہ. تو بشریت کا کمال کیا ہے بولیے ذرا, نبوت ہے. کیا ہے؟ نبوت ہے. اب جملہ سنیں, تمام انبیاء کرام اس مسجد میں جمع ہیں. تو یہ صرف رب کائنات نے نبوت کو جمع نہیں کیا, انبیاء کو جمع نہیں فرمایا. تمام انبیاء کرام کے جمع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بشریت کا جتنا بھی کمال ہے, تمام بشریت کا جتنا بھی عالم بشریت ہے, اس عالم بشریت کا سارے کا سارا کمال مسجد اقصیٰ میں جمع تھا. آپ سمجھ رہے بات ہے نہیں؟ اب بشریت اس سے اوپر نہیں تھی, اقصیٰ میں جمع تھی. وہ سب کھڑے ہیں. اب حکم و بابو آپ ان کے امام ہو جائیں. تو امام تو آپ جانتے ہیں سادہ سی بات ہے, امام وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے.
جو افضل ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے۔ آپ امام ہوئے اور جب نماز شروع ہوئی تو میں ایک نقشہ آپ کو کھینچنا چاہتا ہوں، ذرا چشمے تصور میں دیکھیں۔ نماز شروع ہوئی، آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا، رکوع ہوا، اور جب آقا علیہ السلام سجدے میں گئے، تمام انبیاء پیچھے ہیں۔ ذرا منظر دیکھیں، ایک جماعت ہو رہی ہوتی ہے نا جیسے منظر، چشمے تصور میں، تو تمام انبیاء جب سجدے میں گئے تو تمام انبیاء کے جو سر مبارک تھے وہ کہاں تھے؟ غور کریں اس بات پر، وہ آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں میں تھے۔ امام آگے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے یہ بات، باقی سب پیچھے ہیں، اپنے اپنے رتبے کے لحاظ سے کھڑے تھے، سوالات کھڑے تھے کم و بیش۔ تو جب سجدہ ہوا اس وقت محبوب کو خوشخبری سنائی گئی، اے ہمارے محبوب یہ منظر دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہم نے یہ جو منظر بنایا ہے کہ تمام بشریت کا کمال اس وقت آپ کے پیچھے ہے، اور سب کے سارے آپ کے قدموں تک آئے ہوئے ہیں۔ تو محبوب یہ جو سجدہ ہو گیا ہے، تو اس سجدہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مقام پر لا کر ہم نے آپ کی بشریت کی معراج کرا دی۔ یہ جو اسٹیشن ہے یہ آپ کی بشریت کی معراج کا ہے۔ اب آپ سمجھ آئی بات؟ اب میں اس کو ذرا کھولتا ہوں، وہ کیا؟ اب بشر تو سارے ہیں مگر وہ سید البشر ہے۔ آگے آپ کو بات سمجھ گیا نا؟ بشر سارے ہیں، بشریت کا انکار کوئی نہیں کرتا، جو کرے وہ کافر ہے، مگر جو یہ کہے کہ صرف بشر ہیں وہ جاہل ہے، اسے علم کی عین بھی نصیب نہیں ہوئی، جو صرف بشر جانتا ہے۔ میں اس پر آتا ہوں۔ اب اس لیے سید البشر ہیں کہ سب کو مولا نے شان عطا فرمائی، مگر یہ شان محبوب کو دی کہ جسم پر زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ شانیں تو سب کو دی ہیں، شانیں سب کو دی ہیں، مگر یہ شان محبوب کو عطا فرمائی کہ پسینہ بھی عطر سے بڑھ گیا۔ شانیں سب کو دی مگر یہ شان محبوب کو عطا فرمائی کہ مبارک جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا۔ شانیں تو سب کو دی مگر یہ شان محبوب کو عطا فرمائی کہ جس راستے سے گزرتے تھے ہمیشہ بادل پر ٹکڑا سایہ کیا کرتا تھا۔ اب یہ جتنی بھی شانیں آپ جانتے ہیں میں نے ایک حوالہ دے دیا، رنگ ایک دے دیا۔ اب یہاں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، چونکہ یہ بشریت کا معراج ہے اس مقام پر، تو یہاں جو جملہ سمجھنا چاہیے اور جو عقیدہ سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے کہ یہ جو اعلان بشریت کروایا گیا ہے یہ صرف آیت کریمہ نہیں ہے، اس پر غور کریں، یہ اعلان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ یہی بنتا ہے نا اس کا معنی۔ اب یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اعلان ہوتا ہے نا، اعلان وہ ہر روز نہیں ہوتا، اعلان کسی خاص موقع پر ہوتا ہے۔ اب یہ درس قرآن آتا ہے، آپ پورا مہینہ تو اعلان نہیں کرتے، جب 2-3 دن قریب آ جاتے ہیں پھر آپ اعلان شروع کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ مساجد میں اعلان ہوتا ہے آخری دن، تو اعلان ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ کسی خاص موقع پر ہوتا ہے۔ یہ بات سنیں غور سے۔ تو یہ جو اعلان آقا علیہ السلام سے کروایا گیا بشریت کا، یہ کون سا موقع تھا؟ اس طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اعلان کا موقع سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اعلان کو بھی سمجھیں کہ اعلان ہے کیا۔ اللہ جانتا ہے ایک عجیب اعلان ہے، اور وہ کیا کہ یہ اعلان کروایا گیا کہ محبوب آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کریں میں تمہارے جیسا آدمی ہوں۔ یہ اعلان ملائکہ کے سامنے تو نہیں ہوا، ملائکہ کے سامنے ہوا ہے؟ بولیے، یہ صحابہ کرام اور کفار و مشرکین کے سامنے ہوا۔ اب صرف اللہ معافی عطا فرمائے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، انسان بیٹھے ہو اور کوئی ایک انسان کھڑا ہو کے یہ کہے میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بالفرض میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، ایک بات ہے لوگوں میں تمہارے جیسا آدمی ہوں، تو یہ کوئی اعلان، اس اعلان کی کوئی تک بنتی ہے؟ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ صاحب۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں حضور شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں، میں منہاج القرآن سے آیا ہوں، یا میرا یہ تعارف ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک آدمی ہوں، اس کی ضرورت ہے؟ بولیے،
اب ذرا اس چشمے تصور میں سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوا ہوگا کہ یہ اعلان کروانا پڑا کہ محبوب جلدی سے اعلان کر دیں میں تمہارے جیسا بشر بن جاؤں. کچھ سمجھ آئی بات کیا نہیں؟ تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ضرورت کیوں پیش آئی. سنیے، ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا نا نمرود کے ساتھ، قرآن مجید میں موجود ہے سارا واقعہ، تو اس نے یہ اعلان کر دیا تھا بدبخت نے، اس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے رب سے بڑا رب ہوں. استغفر اللہ العظیم. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے یخرج الحی من المیت اور یخرج المیت من الحی، جو مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ. کیا تو کر سکتا ہے یہ؟ اس نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں. وہ اپنی سرداری کے نشے میں تھا. اس نے ایک حجت قائم کی. اس نے 2 قیدی بلوائے. ایک قیدی وہ تھا جس کو صبح پھانسی ہونا تھا، اور دوسرا وہ تھا جس نے صبح آزاد ہونا تھا. اس نے آزاد والے کو پھانسی چڑھا دیا اور پھانسی والے کو آزاد کر دیا. اس نے کہا لو میں نے زندے کو مار دیا، مردے کو زندہ کر دیا. اس نے ایک بہانہ کر دیا بس. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسے ماننے والا نہیں. آپ نے پھر فرمایا ٹھیک ہے، اب سن، میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے روزانہ اور مغرب میں غروب کرتا ہے. ساری کائنات جانتی ہے. ہاں جی، اگر تو رب ہے تو زیادہ نہیں، صرف ایک بار فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، صرف ایک بار سورج مغرب سے نکال دے. اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں بتا. قرآن مجید کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس کا کفر ظاہر ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا، مارا گیا، بس رہ گیا. اب سوال سمجھنے والا ہے، غور سے سنیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، عام بندہ نہیں ہے. یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ رب کی شان یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو مغرب سے بھی سورج نکال دے. یہی اعلان ہوا ہے نا. اب زمانہ گزرتا گیا اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی لکھ دیا. یہ واقعہ لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی شان یہ بتائی کہ جو سورج مغرب سے نکالے وہ رب ہے. اب وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، مغرب میں غروب ہو گیا. اب آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے سورج کو نکالا. اب آپ بتائیے کہ سورج اس دن مغرب سے نکلا تھا یا مشرق سے نکلا تھا؟ بولیے سارے، بولیے نا بھائی. صبح فجر تو نہیں ہوئی تھی، اسی وقت تھوڑا سا پیچھے آیا تھا سورج نماز عصر کی جگہ پر، اور جب آ گیا مولا علی نے نماز عصر ادا کر دی اور پھر سورج واپس چلا گیا. اب ذرا توجہ سے بات سنیں، اس دن سورج کہاں سے نکلا ہے؟ بولیے سارے، مغرب سے. اور یہ واقعہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اس کی گواہیاں دی صحابہ نے. اور وہ صحابہ قرآن مجید میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان یہ ہے کہ رب کی شان یہ ہے کہ چاہے تو مغرب سے سورج نکال دے. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، بڑی محبت والے جملے ہیں، اور جبریل امین نے آ کر ایک پیغام دیا. محبوب اللہ کا پیغام آیا ہے. جبرائیل کیا پیغام ہے؟ اللہ نے پیغام یہ بھیجا ہے، ایک اعلان کر دیں. محبوب ایک اعلان کر دیں. کیا اعلان کرنا ہے؟ بشریت کا. اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس اعلان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ محبوب آپ کی شان ہے، آپ کا اشارہ ہے، آپ کی تمنا تھی. ہم نے سورج کو نہیں روکا، آپ کی مبارک انگلی کا اشارہ تھا، وہ تو نوکر بے بس ہو کر آپ کی انگلی کے اشارے پر چلا آیا. ہم نے سورج کو نہیں روکا. سورج مغرب سے نکل آیا، سب نے دیکھ لیا ہے. مگر محبوب یاد کریے، آپ کے دادا جان کا اعلان ہے کہ جو سورج مغرب سے نکالے وہ رب ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دنیا یہ آیت بھی پڑھے اور آپ کی شان
کہیں یہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اور یہ آپ کی نسبت ربوبیت کا دعویٰ نہ کر دیں. تو محبوب اب جملہ سنیے، میں نے تیری خاطر سورج پھیرا ہے، تو میری خاطر اعلان کر، تو میری خاطر اعلان کر. اب سمجھ آئی؟ یہ ضرورت تھی اس عجیب سے اعلان کے کروانے کی. تو آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو متوجہ فرمایا اور توجہ دی، صحابہ سنو، میری امت سن لے، سورج پھرتا دیکھ لیا تم نے، چاند گرتا دیکھ لیا تم نے، مگر خبردار یاد رکھنا میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، اور انما انا بشر مثلکم، یہ مقام رسالت بتانے نہیں آئی، یہ مقام رسالت بتانے نہیں آئی. اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ کی توحید بچانے کے لیے آئی ہے. یہ اللہ کی توحید، بس اس کا اتنا ہی ہے معنی. بس آقا رسول اللہ نے اعلان فرما دیا، قل انما انا بشر مثلکم، خبردار کوئی ایسی ویسی بات نہ سوچنا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. یہ ہے بشریت. تو رب کائنات نے اس مقام پر آقا علیہ السلام کی بشریت کی معراج کرا. اب اس سے آگے کا سفر چلتا ہے، اور وہ ہے دوسرا مرحلہ، دوسری سٹیج. اور وہ سٹیج کیا ہے؟ وہ سٹیج یہ ہے، جب وہاں سے آگے کا سفر چلتا ہے. اب میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کی مثال میں آگے دے دوں گا، آپ پھر سمجھ جائیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب چونکہ آپ نے عالم نور میں جانا ہے، کہاں؟ عالم نور میں جانا ہے، تو حکم یہ آیا کہ محبوب یہ جو لباس بشریت ہے اب اس کو اتار دیجیے. یہ لباس بشریت بولیے اس کو اتار دیجیے. میں اس کی بات آگے بتاؤں گا آپ کو، پھر آپ سمجھ جائیں گے. اور پیکر نور بن کر آگے بڑھیں. اب عالم نور آنے والا ہے، اب عالم نور آنے والا ہے. تو آقا علیہ السلام نے بشریت کا لباس اتارا اور پیکر نور بن کر آگے چلے. اب روایت میں آتا ہے کہ سارے ملائکہ اللہ کے حضور جمع ہو گئے، اور وہ جا کر ایک ہی جملہ کہنے لگے، مولا آج کی رات کتنی سہانی رات ہے کہ سونا محبوب ہمارے دیس میں آ رہا ہے، ہمارے دیس میں آ رہا ہے. تو مولا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں پیچھے نماز پڑھنے دے، وہ انبیاء کی کام ہے، ہم یہ نہیں کہتے، مگر مولا اتنی اجازت تو ہمیں دے دینا کہ کسی ایک مقام پر جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر سونے یار کا جلوہ ہی کر لیں. تو روایت میں آیا کہ رب کائنات نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو حکم دیا کہ آؤ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ، جو ایک بیری کا درخت ہے. وہ سارے ملائکہ اس درخت پہ جمع ہوئے اور آقا علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے سدرۃ المنتہا. پھر وہاں کلام ہوا، جو بھی بات ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے. اب آقا علیہ السلام اس سے آگے چلے تو جبرائیل رک گئے، جبرائیل رک گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آگے کیوں نہیں جاتے؟ اب یہاں وہ مثال دوں گا جو میں نے پیچھے روکی تھی. تو عرض کرنے لگے میرے آقا اس سے اوپر اگر ذرا سا بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اب آپ کو پچھلی بات سمجھ آئے گی. اگلا دیش کوئی ایسا دیش ہے، یہ کوئی ایسی باؤنڈری ہے، کوئی ایسا بارڈر ہے کہ اس سے آگے اگر نور جائے تو جل جاتا ہے. پیکر نور ہے نا جبرائیل، بولی براق بھی یہیں رک گیا تھا، اس سے آگے نہیں گیا تھا. اب جملہ سننے والا ہے، ذرا صرف سوچئے سمجھئے. اگر کوئی مقام ایسا ہے جس سے آگے نور نہیں جا سکتا تو کوئی مقام ایسا بھی ہوگا نا پیچھے جس سے آگے بشر نہیں جا سکتا. نہیں ہوگا کوئی مقام ایسا. یہ وہ مقام تھا جب حکم ملا کہ لباس بشریت اتار دیجیے، کیونکہ اس مقام پر بشریت نہیں جا سکتی، جل جاتی ہے. اب وہ مقام تھا یہاں صرف نور نہیں جا سکتا، اس سے آگے وہ بھی جل جاتا ہے. یہاں لباس کو نورانیت اتارنا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب جبرائیل کی یہ بات سنی تو مسکرائے. اچھا جبرائیل نے عرض کیا میرے آقا یہ جو آپ کی مبارک مسکراہٹ ہے یہ مجھے کوئی جانی پہچانی لگتی ہے، جانی پہچانی لگتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں
یاد کرو جبرائیل، ایک دن ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تم کہاں جا سکتے ہو، تو تم نے جواب دیا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول جا سکتا ہے۔ تو ہم نے جواب کچھ نہیں دیا تھا، ہم صرف مسکرائے تھے، ہم صرف مسکرائے تھے، ایک ادھار رکھ دیا تھا آج کے دن کے لیے، یہ وہی مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے آقا مجھے یاد آ گئی، اب کیا حکم ہے؟ تو آقا رسول اللہ نے فرمایا اب ہمارا اعلان سن جبرائیل، آج ہم تجھے کہاں چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ واہ واہ واہ، اب سارا عالم نور نیچے رہ گیا اور آقا علیہ السلام آگے بڑھے۔ اب یہاں لباس نورانیت بھی اتارا ہے۔ اب مثال دینے سے پہلے اس بات کو میں مکمل کر لوں، جب سارا عالم نور نیچے رہ گیا، جبرائیل نیچے رہ گیا، براق نیچے رہ گیا اور آقا رسول اللہ آگے بڑھے، تو پھر اوپر سے مبارکباد آئی، اے محبوب ایک بات توجہ سے ذرا نیچے نگاہ کر کے دیکھیے، نیچے کا منظر دیکھیں، یہ سارا عالم نور نیچے رہ گیا ہے۔ جی میرے مولا نیچے رہ گیا، تو محبوب یہ وہ مقام ہے، یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے آپ کا جو گوشہ نورانیت ہے، آپ کی ذات مبارک کا، جب سارا عالم نور نیچے رہ گیا اور آپ آگے ہیں، تو محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے آپ کی نورانیت کی معراج کرا، یہ اسٹیشن وہ ہے، یہاں آپ کی نورانیت کی معراج ہوئی۔ اب حکم آیا محبوب لباس نورانیت بھی اتار دو، لباس نورانیت بھی اتار دیجئے۔ اب اگلا سفر کس کا ہے؟ وہ حقیقت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب یہاں میں مثال دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو بجلی کی تار ہوتی ہے نا، یہ تار بڑی سادہ مثال ہے، کوئی سمجھنا چاہے، یہ جو بجلی کی تار ہے، اس کے اوپر یہ جو ربڑ والا حصہ ہے، یہ اوپر والا، یہ سبز رنگ کا، کیا یہی سب کچھ ہے؟ بولیے کیا سب کچھ یہی ہے؟ نہیں۔ اب اس کو اگر آپ چیر دیں تو اندر سے ایک اور شے نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تانبے کی چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں نا، اندر تانبے کی تاریں ہوتی ہیں، کیا وہی سب کچھ ہیں؟ بولیے نہیں۔ پھر ایک تیسری شے بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جو اس کے اندر دوڑتی ہے۔ اب آگے سمجھ آپ کو بات کیا نہیں؟ بولیے اب ہم بشر ہیں نا، میں آپ کو بشریت اور نورانیت سمجھاتا ہوں۔ نور کے لیے برق کا لفظ آیا ہے نا، برق، براق، براق جمع بجلی کی، بجلی کو برق کو کہتے ہیں، نور کو۔ تو بشریت اور نورانیت کا جھگڑا مکانا ہو تو اس تار کو ایسے تو بشر پکڑ سکتا ہے، مگر بشر کی مجال نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے پکڑے۔ جو اس کو کاٹ کے پکڑے گا بشریت اور نورانیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ اب اس کے اوپر سے یہ کور اتر جاتا ہے یا نہیں؟ بولیے بس یہ سمجھیں یہ لباس بشریت ہے، یہ اوپر والا کور۔ جب مسجد اقصی سے چلے تو حکم ملا محبوب یہ اوپر والا کوٹ اتار دیجیے، یہ بشریت نیچے رہنے دیجیے۔ اب پیکر نور بن کر آگے آئے، جو اندر والا معاملہ ہے۔ بڑا لطیف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، بڑا لطیف باریک، بالخصوص علماء کے لیے، اور وہ کیا کہ یہ اوپر والا تار بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر جو تانبے کی تاریں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں، مگر جو اصل کرنٹ ہے وہ نظر، بولیے وہ نظر، بولیے ذرا پھر، وہ نظر نہیں آتا۔ نظر بشریت بھی آتی ہے، نظر نورانیت بھی آتی ہے، مگر حقیقت محمد مصطفیٰ آج تک نہ کسی نے دیکھی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اسے رب نے اپنے ہزار غیرت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے خطاب میں فرمایا تھا، سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے مصطفیٰ کی شان اتنی نکھرتی چلی جائے۔ اس طرح سے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے، بشریت کیا ہے، نورانیت کیا ہے، اور اس میں چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے۔ بس یہ لباس اتر گیا نورانیت کا ہے، اب حقیقت آگے چلی جو نظر آنے والی، اور یہ ہماری جرت ہی نہیں کہ دیکھیں۔ وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو بھی جواب دیتی ہے، نہیں صدیق اکبر تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا اس کو، بس آپ نہیں جانتے اس کو، دیکھیں آپ اس کو نہیں جانتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، یہ ٹائٹ نہیں ہے، تو اس مقام پر ٹائٹ نہیں ہے۔
آقا علیہ السلام نے لباس نورانیت بھی اتارا. اب کیا تھا یہ بات سننے والی ہے. اب آگے جو سواری آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ رفرف ہے. کیا نام ہے اس کا؟ رفرف. وہ ایک سبز رنگ کا تخت تھا, سبز رنگ کا تخت. اور تخت پہ کون بیٹھتا ہے؟ بولی بادشاہ بیٹھتا ہے نا تخت پر, بادشاہ بیٹھتا ہے. تو رب کائنات نے اس مقام پر جا کر تخت پر بٹھایا. غور کریں سننے پر, اس مقام پر جا کے تخت پر بٹھایا. سارا عالم بشریت بھی نیچے اور سارا عالم نورانیت بھی نیچے. تو رب کائنات نے محبوب کو ایک نظارہ دکھایا کہ محبوب یہ صرف تخت پر نہیں بٹھا رہے آپ کو. غور کریں, یہ صرف تخت پر نہیں بٹھایا جا رہا آپ کو, ہم آپ کو عملی شکل دکھانا چاہتے ہیں کہ سارا عالم بشریت اور سارے کا سارا عالم نورانیت یہ آپ کی بادشاہت کے تخت کے سائے میں کر دیا ہم نے. اب سارا عالم بشریت بھی آپ کے بعد تیرا محتاج ہے اور سارا عالم نورانیت بھی تیرا محتاج ہے. اب تو کل کائنات بشریت کا بھی بادشاہ اور کل کائنات نورانیت کا بھی بادشاہ, اب یہ سارے تیرے در کے محتاج بنا دیے. اب اگر بشر کو خیرات چاہیے تو تیرے در پہ آئے, اور کسی پیکر نور کو خیرات چاہیے وہ بھی سائل اور منتا بن کے تیرا بوا کھٹکائے. آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ تو آقا علیہ السلام کو وہاں تخت نشین کروایا. واہ واہ واہ. اب اس سب نورانی تخت پر آپ بیٹھے جا رہے ہیں, آگے کا سفر. پھر ایک مقام ایسا آیا کہ وہ رفرف بھی رک گیا, رفرف بھی رک گیا. اب آقا علیہ السلام کو حکم ملا محبوب اب اگلا سفر کیسے کرنا ہے. وہ ایک نور انوار و تجلیات کا جھرمٹ آیا, جھرمٹ, اور اس نے آقا علیہ السلام کو ایسے لپیٹ لیا اپنی گود میں. اور یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یوں آقا علیہ السلام اس کے اندر آئے کہ کوئی نگاہ دیکھ نہ سکے. ایسے کو پردے میں آ جاتا ہے, کوئی نگاہ دیکھ نہ سکے. اب یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ استاد محترم نے فرمایا ہے, ذوق والا آپ کو دینا چاہتا ہوں. رب کائنات نے گویا یہ پیغام بھیجا, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح آپ کی مبارک کملی گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے نا, اور لپیٹ لیتی ہے اپنے دامن میں, آج ہم نے بھی ایک محبت والی کملی بھیجی ہے. جس طرح آپ کی کملی گناہگاروں کو سمیٹ لیتی ہے, بس ہم نے اپنی رحمت کی کملی میں آج آپ کو سمیٹ لیا ہے. یہ اس کو دیکھیں, اس کو ہٹا دیا. تو آقا علیہ السلام اس نور کے جرمٹ میں رہ گئے. یہ صحیح نہیں ہے, زیادہ ہے, یہ اس طرف کرنے جو بھی کرنا چاہیے. پھر اس میں سفر چلتا رہا, چلتا رہا, چلتا رہا. پھر ایک مقام ایسا آیا, اس سے آگے اس کی بھی گنجائش نہ تھی جانے کی. وہ جو جرمٹ تھا نا وہ بھی نہ تھا, بس وہ ختم ہو گیا. اور وہاں آقا علیہ السلام کو آواز آئی. یہ آواز سننے والی ہے. کیا آواز آئی؟ قف یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے, آپ رک جائیے. ان ربک یصلی, آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے. اب صلاۃ کا معنی یہاں پر کوئی بھی عقل والا علم والا نماز نہیں کر سکتا, کیونکہ رب نماز نہیں پڑھتا. پھر علماء نے, کچھ لوگوں نے اس کا معنی درود کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے, آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. مگر سنیے, حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اس کا معنی درود بھی نہیں مانا. آپ فرماتے نہیں. پوچھے کس لیے؟ اس لیے کہ درود کوئی ایسا کام تو نہیں تھا جو رب نے اس وقت شروع کرنا تھا کہ اس کو شروع کرنے کے لیے روکے کہ محبوب رکے ذرا میں درود بھیجوں. کہ درود تو وہ کام ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ تو ہر وقت بھیج رہا ہے محبوب کی ذات پر درود. درود تو اس وقت بھی آ رہا تھا جب آپ مکہ میں تھے, درود تو اس وقت بھی آ رہا تھا جب آپ مسجد اقصیٰ میں تھے, درود تو اس وقت بھی تھا جب سدرہ پہ تھے, درود تو اس وقت بھی تھا جب رفرف پہ تھے, جب بکہ نور میں تھے. درود تو ہر وقت ہے. تو یہاں کیا معنی ہے سنیے ذرا. یہاں یہ معنی ہے, صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے قربت. میں کبھی آپ کو درود پاک پر بھی خطاب نہ کروں گا, پھر وہ معنی تفصیل سے بتاؤں گا. صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا, قربت. تو رب کائنات نے پیغام یہ دیا کہ یا محمد, اے محبوب صلی اللہ
अलैहिस्सलाम रुके, मोला अब क्या हुक्म है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चलकर यहाँ तक आप आए हैं, अब आप रुक जाए, अब आपका रब खुद आपके करीब आना चाहता है। अब ये गुर्बत का सफर आपने नहीं करना, अब ये गुर्बत का सफर हमने करना है। ये जुमला क्या है? देखिए ना, कोई खास मेहमान आए तो आगे बढ़ के इस्तिकबाल होता है या नहीं? बोलिए तो सही। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब मक्का से चलकर आप आ गए, रुको अब हम आपके इस्तिकबाल के लिए आते हैं। और इसमें किसी को परेशानी ना हो कि अल्लाह इस्तिकबाल करता है, हम अल्फाज में फंस जाते हैं ना, नहीं, परेशान कोई ना हो, अल्लाह इस्तिकबाल करता है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा और दरवाजा खुलेगा तो मंजर ये होगा, यस्तकबिलुनी अल जब्बार ताला अलैहि, जन्नत का दरवाजा खुलते ही खुद रब मेरे इस्तिकबाल के लिए आ जाएगा। तो जो रब जन्नत में इस्तिकबाल कर सकता है, क्या वो अदना पे इस्तिकबाल नहीं कर सकता? बस उसने कहा महबूब अब आप रुक जाएं, अब मोहब्बत का तकाज़ा ये है, अब मैं आपके करीब आता हूं। वाह वाह। फिर अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के करीब आया, ये है माना युसल्ली का, अल्लाह हुजूर के करीब आया। फिर कितना करीब आया, इसका जवाब कुरान मजीद ने दिया, फकान का बकौसैन, पूरी आयत नहीं, यहाँ तक सुने। फिर इतना करीब हुए कि दो कमानों का फासला रह गया, दो कमानों का फासला रह गया। और ये जो लफ्ज़ कौसैन है ना, लफ्ज़ कौसैन, अल्लाह की शान ये है, ये उसने ऐन अरब लुगत के मुताबिक उतारा है। ये कोई अजीब व गरीब लफ्ज़ नहीं था, ये वो जानते थे कौसैन क्या है। अरब में रहने वाले, उनका एक रवाज था, उनका एक तरीका था, और वो तरीका ये था कि जब दो कबीले सुलह करते, दो कबीले दोस्ती करते, तो वो क्या करते थे, उन दोनों कबीलों के सरदार आगे आते थे अपना अपना तीर कमान लेकर। तीर कमान का पता है या नहीं? तीर मारते हैं, वो दोनों अपना अपना तीर कमान लेकर आते, और दोनों आकर क्या करते, वो एक कहता कि ये मेरी कमान आप ले लें और अपनी कमान मुझे दे दें। कमानें चेंज होती थी, अपनी कमान मुझे दे दें, मेरी कमान आप ले लें, और दोनों कमानें फिर जोड़ते थे, और दोनों कमानों को जोड़कर दो कमानों से एक तीर फेंका जाता था, दो कमानों से एक तीर। अब ये इकामत था, इनको रब ने समझाया, आलम अरब को समझाया कि बाकी आदमी इनसे सीखेंगे, और उनको बताया तुम तो समझो ज़ुबान वाले हो, ये तुम जो करते हो कौसैन वाला मामला, दो सरदार अपनी कमाने मिलाकर जब एक तीर छोड़ते हो, इसका माना क्या होता है, क्यों करते हो ऐसा? तो वो जो दोस्ती करते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उसका इजहार दुनिया के सामने करते हैं वो सरदार। और वो इजहार क्या होता है, वो देखने वालों को बताते हैं कि देख लो हम कबीले तो हैं, एक नहीं हुआ, कबीला एक नहीं हुआ, हम सरदार तो हैं, एक नहीं हुआ, हमारी कमाने तो हैं, एक नहीं हुई, पर तीर एक छोड़ा है। तो तीर तो इसलिए नहीं रखे कि तुम्हें बताना चाहते हैं कि आज के बाद तीर एक का मतलब ये है कि हमारी आज के बाद दोस्ती एक है, हमारी दुश्मनी एक है, हमारी कुर्बत एक है, हमारी दूरी एक है। तो इसका हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, तो इसका नहीं होगा वो मेरा नहीं होगा। तो रब्बे कायनात ने अरब वालों को समझाया कि दो कमाने मिलकर जब एक तीर छोड़े तो उसका माना ये होता है कि जो इसका वो मेरा। तो आज की रात महबूब को इस कुर्बत के मकाम पर लाकर ऐलान रबूबियत सुन लो कि दो कमानों से एक तीर निकलने का माना यह है कि आज के बाद जो मुस्तफा का हो जाएगा वही खुदा का हो जाएगा, जिससे मुस्तफा राजी हो जाएंगे उससे खुदा राजी हो जाएगा, और जो मुस्तफा का नहीं होगा वो लाख इबादतें करता जाए, उसे अल्लाह की बारगाह की कुर्बत की खैरात कभी नसीब हो ही नहीं सकती। सोनिया जिसे तू अपना कर लेगा उसे मैं अपना कर लूंगा, जिसे तू करीब कर लेगा उसे मैं करीब कर लूंगा, और जो तुझसे दूर चला जाएगा वो हमसे दूर चला जाएगा। सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या खूब फरमाया कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। ये है इसका माना कौसैन का। अब सुनिए, खुदा के लिए सुनिए इस बात को। अब जब ये ऐलान हो गया, अब
اب رب کائنات نے فرمایا محبوب ابھی تو آپ قوسین کے مقام پر ہیں نا، جیسے دو کمانیں ملتی ہیں، یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا، اس مقام سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ تو مولا کیا حکم ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا او ادنا، بس محبوب اب یہ قوسین کا مقام بھی چھوڑو، اب اور قریب آ جاؤ۔ اب اس کی میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ یہاں تشریح کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اور میں او ادنا، محبوب قوسین والا مقام نہیں، اور قربت ہے، اور قریب ہو جائیں۔ اب سنیے ذرا غور سے، جب دو کمانیں مل جائیں ایسے اور پھر کوئی کہے کہ اور قریب آ جاؤ، پھر اس کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ مگر افسوس کہ آج امت کی طرف بھول رہی ہے۔ غور کریں اس بات پر۔ قوسین اللہ نے پہلے فرمایا اور ادنا تک لے گیا، تو قوسین کا راز کیا ہے اور ادنا کا راز کیا ہے؟ یہ سمجھے معراج کی رات سے، تو غور سے سنیں۔ قوسین وہ مقام ہے جہاں فاصلہ قائم ہے۔ دو قوسیں ملی تھی نا، ایک کمان تھی، قوس عبدیت تھی، ایک قوس الوہیت تھی، مگر فاصلہ تھا، اور ادنا نے وہ فاصلہ مٹایا۔ اب سوال بڑا قیمتی ہے، مولا یہ قوسین کیا ہے اور ادنا کیا ہے؟ رب کائنات نے جواب دیا قرآن مجید میں کہ قوسین دنیا کے سمجھنے کے لیے ہے اور ادنا تیرا مقام ہے۔ کیوں دنیا کے سمجھنے کے لیے؟ تو غور سے سن لیں، ہم جو دنیا والے لوگ ہیں نا، ہم ہیں ہی فاصلے والے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں ہی فاصلے والے۔ جب تک فاصلہ نہ ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہماری سمجھ کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ پوچھیں وہ کیسے ہے، تو میں جواب دیتا ہوں۔ جس بندے نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، گھڑی، میں اس سے ٹائم پوچھوں اور شرط یہ لگاؤں کہ یہ جو آنکھ کی گھڑی ہے اس کو بالکل آنکھ کے قریب رکھو، اتنا قریب کہ فاصلہ نہ رہے۔ اب ٹائم بتاؤ، بازو آپ کا، گھڑی آپ کی، آنکھ آپ کی، بتانا آپ نے، بتائیں ٹائم بالکل ایسے آنکھ کے اوپر رکھ کر بتا سکتے ہیں؟ کیوں؟ اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کہ فاصلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ ایک ہی بات کہیں گے کہ صرف 1 2 4 انچ دور کرنے دو، کچھ تو فاصلہ کرو کہ سمجھ آئے۔ ٹھیک، ہم فاصلے والے لوگ ہیں، ہماری سمجھ کے لیے فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اب 2 4 انچ دور کریں گے، آپ بتا دیں گے یہ ٹائم ہو گیا جی، 9 بج گئے۔ ایسا ہی ہے نا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ اور جب تک فاصلے مٹ گئے پھر سمجھ نہیں گئے۔ سنیں اس عقیدے کو غور سے، اگر اللہ کا ارادہ یہ ہوتا یا اگر اللہ یہ چاہتا کہ کوئی مصطفیٰ کے مقام کو سمجھ سکے، کوئی سنیار کے مقام کو جان سکے، تو وہ قوسین سے واپس پھیر دیتا، جہاں فاصلہ بھی تھا، جہاں سمجھنے کی گنجائش بھی باقی تھی، جہاں سمجھ کے راستے کھلے تھے، مگر اس نے قوسین کی خبر ہمیں دے کر پھر پردہ ڈال دیا وہ ادنا کا، فاصلہ مٹا کر اور قریب کر لیا۔ کیوں؟ اس نے کہا بندے، مصطفیٰ کا مقام سمجھنے سے پہلے یہ سوچ، جب میں نے فاصلہ ہی کوئی نہیں چھوڑا تو اب تیری عقل سمجھ کیسے سکتی ہے؟ اگر میں تجھے سمجھانا چاہتا تو قوسین سے واپس کر دیتا، مگر میں ادنا پر اس لیے لایا کہ اب جو سمجھ جائے گا وہ یہی کہے گا، چپ کر میرے علی، اتنا جا نہیں بولن دی۔ وہ ایک ہی کہتا ہے، کیا کہوں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ لوگوں عقیدہ سن لو، عقیدہ سن لو، کوئی نہ دیکھو کہ کوئی کیا ہے، بات دیکھو۔ جو یہ کہے کہ وہ یہ ہیں یا یہ نہیں، استغفر اللہ، یا اتنا ہے یا اتنا نہیں، یا اتنا کچھ ہے یا اتنا نہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم یہ اتنا اتنا یہ سب قوسین کی تشریح ہے۔ اللہ اللہ، جو آج تک یہاں پھنسا ہے اس کو خبر ہی نہیں کہ ادنا کیا ہے، اس کی حد قوسین بن گئی بس۔ اور قوسین کی حد کا معنی یہ ہے کہ وہ ادنا کا منکر ہے۔ تو جو مصطفیٰ کے لیے حد متعین کرتا ہے وہ قرآن مجید کی
خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اب جب ادنا کی اس وادی میں بٹھایا، اب قرآن مجید کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اور دنیا والوں یہاں بھی لفظ وہی کا رکھ رہا ہوں کہ تمہیں سمجھ آئے، تمہیں سمجھ آئے۔ اس مقام پر لا کر ہم نے اپنے بندے پر وحی کر دی جو کرنی تھی۔ اب یہ خاص قربت ہے، دروازہ بند کر دیا، یہ باتیں ہمارے لیے نہیں تھی، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بس تم قوسین تک آ سکتے ہو، ادنا کی رسائی نہیں ہے۔ اب سمجھئے بات یا نہیں؟ اس جگہ جا کر رب نے پھر خواب باتیں فرمائی، اور وہ کیا؟ اس میں ایک بات یہ بھی ہوگی، محبوب دیکھو تو صحیح، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لامکان ہے۔ تو محبوب یہاں بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تیسری منزل ہے، آج آپ کی حقیقت کی بھی معراج ہو جائے، آج آپ کی حقیقت کی بھی معراج ہوئے۔ اس وادی میں بٹھایا، وادی قربت میں۔ اب وہاں کتنا وقت گزرا یہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر اتنا جملہ ضرور ہم کہنا چاہیے ہمیں کہ اتنے دور سے جو یار کو بلایا ہے تو کوئی 5-10 منٹ کے لیے تو نہیں بلایا ہوگا، اتنے دور سے محبوب آیا ہے تو 5-10 منٹ تو نہیں، خدا جانے 1000 صدیاں گزر گئی ہیں، ادھر تو سب کچھ مرا پڑا ہے، کس کو خبر ہے؟ پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے وقت ہک تھاں تے رک جاندہ، تھاں کہتے ہیں جگہ کو، وقت ہک تھاں تے رک جاندہ عجب احوال ویکھے نے، وصل دے ایک لمحے وچ کروڑاں سال ویکھے نے، لیلن ایک لمحے وچ کروڑاں سال ویکھے نے۔ اس قربت پر بٹھایا۔ اب سامعین دی وقار، یہ تو 3 مراحل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، اگر تھوڑی دیر توجہ کر لیں، اور وہ کیا؟ وہ جو 1000 باتیں کروڑ باتیں جو وہاں ہوئی، اس میں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور میں جان بوجھ کر آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے ساری دنیا سے توجہ ہٹا کر میرے جملوں پر توجہ کر لیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ اور وہ جملہ دینا چاہتا ہوں، کیا اللہ نے وحی کی ہے نا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، تو رب کائنات نے فرمایا محبوب جب زکوٰۃ کی باری آئی تھی نا، زکوٰۃ کی وحی وہ میں نے جبرائیل کے وسیلے سے بھیجی تھی، جب حج کی وحی آئی تو جبرائیل کے وسیلے سے بھیجی، جب روزے کی وحی آئی جبرائیل کے وسیلے سے بھیجی۔ محبوب اس خاص قربت میں جو خاص گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ اتنا بڑا گفٹ ہے کہ اس گفٹ کے لیے میں نے وسیلہ نہیں چنا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کچھ غور کریں اس بات پر۔ محبوب یہ اتنا شاندار گفٹ ہے کہ یہ وسیلہ نہیں ہوتا، یہ براہ راست مولا سے جڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ محبوب یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں نماز لے جاؤ، یہ وہ قیمتی تحفہ ہے، اس میں مجھے دوئی گوارا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کسی کی طرف سے حج کر سکتے ہیں نا، کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بولیے نا، مگر نہیں، بس محبوب یہ میرا تیرا معاملہ ہے، بس آپ کو دے رہا ہوں، یہ خاص تحفہ ہے، سیدھا دینا چاہتا ہوں بائی ہینڈ، بس بلا تشبیہ بلا مثال کہہ رہا ہوں، فیس ٹو فیس دے رہا ہوں۔ اب سوال ایک بنتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب نماز تو براہ راست مجھے دے رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اسے پڑھنا کیسے ہے؟ واہ واہ، رب کائنات نے فرمایا محبوب جس انداز سے آپ نے مجھ سے ملاقات کی ہے نا، وہ انداز مجھے اتنا پسند آیا، اس انداز کو اپنی نماز بنا دو۔ وہ انداز کیا تھا سنیں، جب آقا علیہ السلام اللہ کے قریب پہنچے اس غربت میں، تو آپ نے عز و انکساری سے سر جھکایا اور ہاتھ باندھ لیے، جب اور قریب پہنچے تو جھکتے جھکتے رکوع میں چلے گئے، اور جب بالکل قریب پہنچے تو مولا کے حضور عز و انکساری اور سجدے کا تحفہ دیا۔ یہ انداز تھا ملاقات کا۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب قیام، رکوع اور سجدہ، یہ جو تیری ملاقات کا انداز تھا نا، اسی کو نماز بنا دو۔ کیوں؟ سنے ذرا، اس لیے کہ جو اس ملاقات کی یاد کو تازہ کرتا جائے گا، ہم اسی کو نمازی بناتے چلے جائیں گے۔
اسی لیے تو آ کر اعلان کر دیا، اس تحفے کو معمولی نہ سمجھنا، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج جسے ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، کتنے خاص موقع کا خاص گفٹ ہے جس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ بولیے میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ کتنی لاپرواہی ہے ہماری۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، نماز میں، تو فرشتے اس کو آ کر کانوں میں کہتے ہیں کہ اگر تجھے پتہ چل جائے نا تو کس کے سامنے کھڑا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے نا تو کس سے بات کر رہا ہے، تو تو قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے۔ یہ دوئی نہیں رہتی، یہ سیدھا مولا کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ واحد آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ نے اعلان کیا تھا سلونی اما شئتم، ہمیں مصطفیٰ کے علم کی خاص خیرات ملی ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے پوچھے۔ اعلان آپ نے کیا، ایک دن آپ نے اعلان کر دیا، اللہ کی عرش سے لے کر زمین کی گہرائی تک جو دل کرتا ہے پوچھو۔ کسی بندے نے پوچھ لیا کہ اللہ کی عرش کی بات کرنے والی ہے، بتائیے کیا اللہ کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ اللہ کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ سکے۔ الصلاۃ معراج المومن، ہم نے اس کو ایک پریکٹس بنا دیا ہے، پڑھتے بھی ہیں تو پریکٹس ہے بس، آئے ہاتھ کھڑا کیا، باندھا، رکوع سجدہ ہو گئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نمازیں یہ ہیں۔ حضور مولا کائنات سے پوچھئے نماز کیا ہے، تیر لگ گیا اور کسی نے نکالنا چاہا، تکلیف ہوئی، فرماتے ہیں اچھا ٹھہرو میں بتاتا ہوں کب نکالنا۔ اس نے فرمایا میری توجہ تیر پر ہے، ابھی نہ نکالنا، اس وقت نکالنا جب توجہ تیر پر نہ رہے۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا وقت ہے، تو فرماتے ہیں جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں پھر توجہ اور کہیں نہیں ہوتی، ساری توجہ اس کے مکھڑے پر ہوتی۔ یہ ہے نماز۔ آپ کو سمجھ آئی بات ہے؟ یہ 13 رجب حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کا جو میں ولادت گزرا ہے، ایک جملہ آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا 5-10 منٹ اوپر ہو جائے گا مگر خیر ہے کہ ایک جملہ آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، بس ایک جملہ ذوق کے لیے تاکہ حاضری ہو جائے بارگاہ میں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ مولا علی کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں اس کا جواب مجھے کتابوں میں نہیں ملا مگر جستجو تھی کہ جانوں۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا تو اس کا جواب اس دن ملا جس دن آپ کی شادی ہوئی، جس دن آپ کی شادی ہوئی۔ ہم نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں وہ ایسے کہ شادی جو ہوئی تھی نا کس سے ہوئی تھی؟ بولیے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آقا علیہ السلام کی شہزادی۔ تو شادی کا جو دن تھا تو جو دلہن تھی وہ مصطفیٰ کے گھر سے آ رہی تھی، دلہن مصطفیٰ کے گھر سے آ رہی تھی، تو اللہ نے پہلے ہی اہتمام کر دیا کہ علی تجھے کعبہ میں پیدا کرتے ہیں تاکہ جس دن دلہن مصطفیٰ کے گھر سے آئے تو پھر دولہا خدا کے گھر سے جائے۔ ہائے ہائے، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی اور دولہا خدا کے گھر کی۔ وہ نماز کی تشریح کر رہے ہیں کہ ہم اس کی نماز پڑھتے ہی نہیں جسے دیکھ نہ سکیں، یہ ہے اصل نماز، مگر ہم اسے بھولے ہوئے ہیں۔ بس صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، اتنا ارادہ کر سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ اس قربت سے جا کے ہمارے لیے آقا خاص گفٹ لائے، کتنا بدبخت ہوگا وہ جو اس گفٹ پر توجہ نہ دے۔ بولیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ مگر ابھی ہم نے چونکہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے اس لیے 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ نماز مزہ کیوں نہیں دیتی ہمیں؟ میں نے کہا نا کہ پریکٹس ہے، میں صرف ایک تصور آپ کو دیتا ہوں، صرف یہ ابھی عشاء کی نماز اللہ قبول فرما لے، اس تصور میں پڑھ لیں، آپ کی ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف ہو جائیں گی، یہ ایک طرف ہو جائے گی۔ ایک تصور دینے لگا، غور سے سن لیں، اس لیے میں نے کہا توجہ میری طرف ہو، پوری توجہ۔ نماز ہے کیا؟ یہ جو اللہ اکبر ہم کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو رب کائنات نے یہ طریقہ کیوں رکھا اللہ اکبر والا؟ اس میں بڑا راز ہے، اور وہ راز کیا ہے سنیے۔
اس نیت سے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا نا. اور راز یہ ہے، اب دیکھیں اللہ معافی عطا فرمائے، اگر آپ کہیں پھنس جائیں کسی چور ڈاکو کے آگے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اوپر کرو ہاتھ، اٹھا لو ہاتھ. تو آپ ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ایسے ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں صرف مطلب سمجھانے لگا ہوں کہ آپ اس کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میں بے بس ہوں. کیا ہوں میں؟ ہم بڑے اکڑتے پھرتے ہیں نا، میں بے بس ہوں. بس جب ہاتھ اٹھائیں اس کے سامنے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیا کرے، مولا تو سب سے بڑا ہے، میں بے بس ہوں. پھر اللہ اکبر کرنے کا بھی مزہ ہے. ابھی ایک بات نہیں، ابھی دوسری بھی ہے. اور وہ کیا؟ بندہ انسان کام کرتا ہے لکھنے لکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، جب تھک جاتا ہے ایسے ہر چیز چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسے کرتے ہیں بس یار، اس کام کو چھوڑتے ہیں بس، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اللہ اکبر کرنے کا دوسری نیت یہ ہے، مولا میری دنیا سے بس. بہت کر لیے، کاروبار کر لیے، دنیا کر لی، رشتہ داریاں کر لی، مولا بس کرتا ہوں، بس ساری دنیا سے بس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جب کانوں کو ہاتھ لگائیں تو صرف یہ نیت کر لے، مولا اس لیے تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، یہ توبہ کا سفر ہے جو شروع کرنا ہے. بندہ کان پکڑ کے توبہ کرتا ہے کہ نہیں؟ میں 3 پھر دہرا دیتا ہوں، مولا میں بے بس ہوں، میری دنیا سے بس ہو گئی، اور توبہ کا سفر شروع کرتا ہوں. اور جب توبہ کا سفر شروع کرتے ہیں تو مجرم اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے. مجرم کیا کرتا ہے؟ بس وہ ایسے بے بس ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے سامنے. بس یہی تصور کریں اور سر جھکا لیں ایسے نیچے سجدے کا آگے طرف. اس وقت جھکانے کی نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ یہ اتنا گندا چہرہ ہے کہ تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے. بندہ جب شرمندہ ہوتا ہے نا کسی کے سامنے، آنکھ نہیں اٹھاتا. آ رہی سمجھ یا نہیں؟ یہ تصور کریں مولا یہ آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اس تصور میں قیام کریں، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. پھر رکوع اور سجدہ آخری بات. بس جب سجدے میں جائیں، بڑا لطیف جملہ ہے، بڑا لطیف جملہ ہے. جب سجدے میں جائیں زمین پر یوں گرے نا، اس وقت یہ نیت کر لیں، مولا بس میں تیری بارگاہ میں یہ پڑھا ہوں. اس سے بد کا تو ہے ہی کوئی نہیں نا عاجزی. بس یوں گر جائیں، بس مولا تیری بارگاہ میں پڑھا ہوں، بس تیری نظر کرم ہو جائے تو ہم غریبوں کا بیڑا پار ہو جائے. اس وقت عاجزی کی حد پر جا کے گئے، مولا میں یہ پڑھا ہوں اور سبحان ربی الاعلی. مولا میری اوقات یہ بھی نہیں ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے. اللہ کی عزت کی قسم آپ کی نماز میں وہ خیرات آ جائے گی، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بولیے کچھ سمجھ آئی نماز کی یا نہیں؟ یہ نماز ہے. تو کوشش کریں گے اس طرح پڑھنے کی؟ پوری کریں گے یا نہیں؟ یہ کریں انشاءاللہ ذوق بنے گا آپ کا. جتنا پریکٹس پوری ہو جائے گی آپ کی نماز بن جائے گی، آپ کی نماز صحیح معنی میں نماز ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں سن کر اس کعبہ کو حسین ودنا کی قربتوں کی صدقے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے ابھی اسے ارادہ کر کے اٹھے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. اتنی ہلکی پھلکی انشاءاللہ نہیں چاہیے. سارے زور سے بولیں ذرا، اور زور سے بولیں، اور زور سے بولیں. پکا ارادہ کرتے ہیں؟ بولیے ذرا، پکا ارادہ کرتے ہیں؟ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس ارادے میں پختگی عطا فرمائے، اس ارادے میں ہمیں پختگی عطا فرمائے، تاکہ وہ جو خاص تحفہ آقا ہمارے لیے اٹھا کر لائے، وہاں سے لے کر آئے، اس تحفے میں ہمیں بھی کوئی خیرات نصیب ہو جائے، ہمیں بھی خیرات نصیب ہو جائے. اب جو میں آخری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ابھی دیکھیں نا یہ 2-3 بار لائٹ گئی ہے. ایک سر خوبصورت بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا ٹائم ہے 10-11 بجے کا، اور لائٹ چلی جائے تو آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سچ بتائیے گا، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ موبائل نکال لیں گے کہ لائٹ چلاؤں، کوئی ٹارچ نکال لے گا، کوئی بیٹری لیٹر نکال لے گا، کوئی ماچس نکالے گا، مگر اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک لائٹ نہیں جلتی. یہ ٹھیک ہے؟ میں نے بولیے ذرا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جب ہمیں ہمارے ماں باپ بہن بھائی دوست قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے
اوپر سے پکا بند کر کے کہ باہر نہ نکلے. وہاں جب فرشتہ ہمیں جگائے گا تو پہلی فکر کیا ہوگی؟ اس وقت موبائل پاس ہوگا، کوئی لیٹر، کوئی بیٹری، کوئی ماچس ہوگی، کوئی بلب، کوئی بٹن. تو اس وقت کیا فکر پہلی کیا ہوگی؟ حساب سے بڑی فکر بھی یہ ہوگی کہ کوئی روشنی مل جائے. سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بولیے نا. تو ایک روشنی ایسی ہے کہ وہاں آنکھ کھلتے ہی 8 بلب روشن ہو جاتے ہیں. ایک نہیں، 8. وہ بتا دوں کون سے ہیں؟ بولیے. جانا ہے سب نے قبر میں کہ نہیں؟ وہ 8 بلب کون سے ہیں سن لیں. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 8 اعضاء زمین پر لگتے ہیں. یہ ماتھا، ناک 2 ہو گئے، 2 ہتھیلیاں 4، 2 گھٹنے 6، 2 پاؤں 8. جو پکا نمازی ہوتا ہے ادھر اس کو فرشتہ اٹھاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ 8 بلب اس کے روشن ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ قبر کی ساتھی جو وہاں کام آئے گی، جس کی ہمیں پرواہ نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ پکا ارادہ کر لے آج کے بعد نماز اور یہ نہیں. اب ایک بات بس آخری مجھے یہ بتائیں، یہ جو میں نے آخری 10 منٹ لگائے ہیں نماز کے مضمون پر، اس میں کوئی آپ کو مزہ آیا یا نہیں؟ بولیے ذرا، سچی بات کریں. آیا ہے؟ اب جو بتانا چاہتا ہوں، کیا یہ ساری باتیں میری نہیں ہیں، یہ ہم نے بھی اسی طرح ایک دن سامنے بیٹھ کر سنی تھی. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ سے اعتکاف میں، بس آپ ایک بات آ گئی نماز کی تشریح میں، آپ نے یہ ساری باتیں کر دی، اللہ اکبر، قیام اور پھر سجدے کی ساری باتیں. بتائیے کتنا مزہ آیا؟ بولیے آیا یا نہیں؟ بس یہ تو 10 منٹ کا مزہ ہے نا، مگر ہر سال یہ موقع آتا ہے کہ یہ مزہ ان خوش نصیبوں کو 10 دن ملتا ہے جو 10 دن لاہور جا کر حضور شیخ الاسلام کی سنگت میں اعتکاف بیٹھتے ہیں. وہاں 10 دن یہی مزہ ہوتا ہے. صبح و شام جب بیٹھتے ہیں یہی مزہ بکھیرتے رہتے ہیں عاشقوں کے اندر. ادھر کی نمازوں کا مزہ کچھ اور، ادھر کے روزوں کا مزہ کچھ اور، ادھر کی خدا جانتا ہے کیا کیا انوار و تجلیات ہوتے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے. اور یہ بیٹھے میں ہمارے پاس گمگوہ شریف کے خلفاء یہ سب جانتے ہیں. خلفاء کا یہ اصول ہے کہ اگر بندہ 1000 سال کی بے ریا عبادت کر لے تو 1000 سال کی بے ریا عبادت سے 1 لمحے کی کسی کامل کی صحبت بہتر ہے. تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ 10 دن کی اگر سنگت حضور شیخ الاسلام کی، جنہیں رب کائنات نے شان مجددیت عطا فرمائی ہے، 10 دن جو ان کی سنگت میں بیٹھتا ہے، اس کی ظاہر و باطن کا عالم کیا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ پھر 10 دن رمضان کی آخری عشرہ میں حضور شیخ الاسلام کا بھی، حضور شیخ الاسلام کے دونوں شہزادوں کا بھی 10 دن کی قربت جامعہ مسجد المنہاج لاہور میں اس عظیم و شان اعتکاف میں نصیب ہوگی، جس کی میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اور یہ موقع ضائع نہ کریں. اگر چاہتے ہیں کہ زندگیاں بدل جائیں اور کچھ آخرت کی خبر آ جائے اور کچھ آخرت کی سوچ نصیب ہو جائے، آئیے 10 دن کی اس عظیم صحبت میں آ جائیں، تاکہ اس صحبت کا صدقہ رب کائنات ہماری عبادتوں میں ہمیں ذوق عطا فرما دے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی خاص خیرات عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور عشق و ادب اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ہم سب کو حیا عطا فرمائے. سامعین وقار، اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی، میرا کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا، اللہ جانتا ہے یہ سب کمال، یہ سب خیرات اور یہ سب عطا میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کے پاک جوڑوں کی خیرات ہے. اور اگر کچھ کمی رہ گئی تو سب نالائکی اس بندہ ناچیز کی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.